اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل نکلی تھی ایک بونافائیڈی پرچیزر کی پروٹیکشن کی، جو کہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے اگر بونافائیڈی پرچیزر نے اسٹینسیبل آنر سے منتقلی کا معاہدہ کیا ہے اور اس میں جو ریئل آنر ہے اس پراپرٹی کا، اس کی رضامندی شامل ہے امپلائڈلی یا ایکسپریسلی، اور معاہدہ جو ہے وہ ود ریزنیبل کنسیڈریشن ہے اور ود ریزنیبل کیئر جو ہے خریدار نے نیک نیتی سے پوری چھان بین کرتے ہوئے آفٹر ریزنیبل کیئر اینڈ انکوائری وہ معاہدہ کیا ہے، اور منتقلی جو پراپرٹی کی ہے وہ اسٹینسیبل آنر نے کی ہے، تو ایسی صورت میں جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے اسٹینسیبل آنر کے ذریعے وہ مؤثر ہوگی۔ اور کیونکہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تمام جو اسینشیلز ہیں وہ تو پورے ہو گئے ہیں، اس طرح سے بونافائیڈی پرچیزر کو مکمل قانونی تحفظ تو مل جاتا ہے، اور کوئی بندہ اس کے حقوق کو ان اکارڈنس ود سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی 1974 ایس سی ایم آر پیج 657 کی، کہ ایک بونافائیڈی پرچیزر نے پراپرٹی خریدی تو پتہ چلا کہ پراپرٹی کا جو اندراج ہے وہ اسٹینسیبل اور آنر کے حق میں محکمہ مال میں بھی نہیں تھا، اور کوئی ایسی شہادت پیش نہیں کی گئی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ جو ٹرانسفر ہے وہ ٹرانسفری کو باقاعدہ طور پر جو اسٹینسیبل آنر تھا وہ امپاور تھا یا اس کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کر سکتا۔ اس لیے خواہ ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ریزنیبل کنسیڈریشن کا معاملہ بھی آ گیا، اور تمام انگریڈینٹس اگر سیکشن 41 کے پورے ہو رہے تھے تو پھر یہ طے کر دیا گیا اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جب ایک بونافائیڈی پرچیزر نے یہ تمام انگریڈینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پراپرٹی ود ریزنیبل کنسیڈریشن خریدی ہے تو اس کا حق ہے اور قانون اس کو پروٹیکشن دے گا۔ لیکن بعض ایکسیپشنز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یعنی تحفظ مجاز بعض صورتوں میں وہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض ایسے چیلنجز ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہیں، ایسے سرکمسٹانسز ہیں، ہر کیس میں ڈیفرنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، جن کے رونما ہونے کی صورت میں جو خریدار ہے وہ اسٹینسیبل آنر سے منتقلی کی صورت میں خواہ وہ اپنے آپ کو بونافائیڈی پرچیزر تو کہتا ہے، لیکن وہ ان اکارڈنس ود سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو پروٹیکشن دی گئی ہے بونافائیڈی پرچیزر کو، اس کے ایمبٹ میں فال نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1970 ایس سی ایم آر پیج 657۔ اب یہ ایک بڑا چیلنج جو ہے اس کی پروٹیکشن بونافائیڈی پرچیزر کی، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اس طرح سے ہے، مثلا فرض کر لیں کہ ایک مکان ہے ڈسپیوٹڈ، اور وہ مکان جو ہے وہ انڈر مارٹگیج ہے، اور اس انڈر مارٹگیج پلاٹ جو مکان ہے اس کی مالیت کے اور اس کے جو ٹائٹل ڈیڈز ہیں وہ مارٹگیجی کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور اسے بعد میں ایک تیسرے پارٹی کے پاس فروخت کر دیا گیا ہے۔ اب مارٹگیجی نے مارٹگیج منی کی بازیابی کے لیے مکان فروخت کرنے کا دعویٰ دائر کر دیا، تو جو تھرڈ پارٹی تھی اس نے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت پروٹیکشن ٹو دا بونافائیڈی پرچیزر کا تحفظ مانگ لیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مارٹگیجر نے مارٹگیجی کو مارٹگیج منی کی بدلے میں پراپرٹی تو مارٹگیج ہے، اب میں تو ایک ان دا ریئل سینس ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ بونافائیڈی پرچیزر ہوں اور میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے،
اور سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی تحت جو پروٹیکشن بونافائیڈی پرچیزر کو مل سکتی ہے اوسٹینسبل آنر کے حوالے سے وہ مجھے ملنی چاہیے. اور اس نے باقاعدہ طور پر یہ عذر لے لیا کہ جو محکمہ مال کے کاغذات ہیں وہ اس بات کی شواہد موجود ہے کہ جو مکان کا مالک ہے وہ فروخت کنندہ ہی تھا اور کسی طور پر بھی وہ مکان جو ہے وہ کسی بھی چارج سے مبرہ ہے. جب پٹواری کو پیسے دیے تو اس نے لکھ دیا جناب کہ کوئی بار نہ ہے اس پراپرٹی کے اوپر. اب اس حوالے سے جب یہ معاملہ آئے گا تو چونکہ یہ مکان شہری جائیداد غیر منقولہ کی صورت میں ہے اس لیے تحقیقات جو ہیں محض محکمہ مال کے کاغذات تک جو ہے محدود نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ریزنیبل کیئر کا یہ مطالبہ ہے اور یہ متقاضی ہے اس یہ چیز کہ بونافائیڈی پرچیزر کو چاہیے تھا کہ اسے وسیع تر اپنی انکوائری کرتا اور وسیع تر ملکیت کے ٹائٹل کی ڈاکومنٹیشن اس کی جو اگر بار تھا کہیں پہ کوئی کسی قسم کی مورٹگیج تھی تو وہ اس تک جو ہے اس کو پہنچنا چاہیے تھا کیونکہ مشتری ہوشیار باش جو ہے کیوین ٹیمپٹر کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ پریویل کرے گی. اور اس طرح کا جب معاملہ آ جائے گا نا تو پھر بونافائیڈی پرچیزر کو سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت نہ صاحب کوئی جو ہے وہ ریلیف اگر ہم کہیں نا کہ مل جائے اور وہ پروٹیکشن کے اندر آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بونافائیڈی پرچیزر کے طور پہ کوئی ریلیف ملے گا. اس بات کو 2014 SCMR پیج 33 میں اور 2000 CLC پیج 1858 1999 YLR پیج 2687 میں 1999 CLC پیج 296 اور 1999 SCMR پیج 2874 اور 1994 MLD پیج 1509 2003 SCMR پیج 1498 اور اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 651 اور 1984 SCMR پیج 1454 1989 CLC پیج 1819 ہے اور 1989 CLC پیج 705 1983 CLC پیج 51 جو ہے وہ اس حوالے سے میں گائیڈ لائن دے دیتا ہے. البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2010 SCMR پیج 10 ہے اور 2010 SCMR پیج 18 ہے اور 1984 اور 1982 CLC پیج 190 اور 2006 CLC پیج 902 1995 CLC پیج 1394 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ گائیڈ لائن اس حوالے سے میں دے دیتا ہے. اب صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اب بونافائیڈی پرچیزر نے پراپرٹی تو نیک نیتی سے خریدی ہے اوسٹینسبل آنر سے, لیکن کیا بونافائیڈی پرچیزر کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اب معاملہ تو تھوڑا سا گمبھیر ہے صاحب, لیکن چونکہ کوسچن آف لا ارائز ہو جاتا ہے اور وہ فرد چونکہ مالکانہ حقوق حاصل کر گیا نیک نیتی کے ساتھ تو اب کوئی ایسا معاملہ اب کیسے ایسے سرکمسٹانسز بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بونافائیڈی پرچیزر کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے رائٹس جو ہیں ان کو یقیناً کورٹ آف لا جو ہے اس کے اندر ہم چیلنج کر سکتے ہیں. اب اس حوالے سے سرکمسٹانسز کو ہم فردن دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو سرکمسٹانسز میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ٹرانسفر فرام ادر دین اونر, یعنی اگر غیر مالک کی طرف سے ٹرانسفر کی گئی ہے نا تو پھر بونافائیڈ پرچیزر جو ہے اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی 1882 کے ایمبٹ میں نہیں فال کرتا ہے. یعنی نیک نیت خریدار تو وہ پٹ مرے گا کہ میں بونافائیڈی پرچیزر ہوں, لیکن وہ انگریڈینٹس آف سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو چونکہ پورا نہیں کر رہا تو اس کے حقوق کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے جائیداد کسی ایسے شخص نے منتقل کی ہو جس کو اس قسم کی منتقلی کا قطعی صورت کوئی حق نہیں تھا اور جائیداد کا حقیقی مالک ہی نہیں تھا, ریئل آنر تو تھا نہیں, اور ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے اوسٹینسبل آنر یا اس پراپرٹی کا عارضی قبضہ رکھنے والے شخص نے جائیداد دھوکے اور فریب سے اپنے نام لگوا کے تو بعد میں کیا کیا, ریئل آنر کو پتہ بھی نہیں ہے اور پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی ہے.
اس کے بعد دوسرا سرکمسٹانس جو ہمارے سامنے واقعہ آتا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ اگر حقیقی مالک کو نظر انداز کرتے ہوئے بونافائیڈ پرچیزر نے پراپرٹی پرچیز کر لی ہے، تو ریئل آنر کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ اس بونافائیڈ پرچیزر کو کے رائٹس کو چیلنج کرنے کے لیے انف ہے، اور سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے ایمبٹ سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور اگر خریدار کو یہ علم ہے کہ جس جائیداد کو وہ خریدنا چاہ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ کسی اور شخص کی ملکیت ہے اور اس کے مالکانہ حقوق کسی اور شخص کو حاصل ہے، اب معاملہ آئے گا ریئل آنر کا کہ وہ کون ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اگر جو خریدار ہے وہ بونافائیڈ پرچیزر کو نظر انداز کر دے کہ اصل مالک کوئی اور ہے، میں دوسرے سے خرید رہا ہوں، اور جائیداد بیچنے کے بارے میں اس کی مرضی ریئل آنر کے پاس ہی نہیں وہ جا رہا، تو چونکہ اب وہ باہر بالا معاملات کر رہا ہے، خواہ اسٹینسیبل آنر سے وہ پراپرٹی خرید رہا ہے، لیکن وہ ایک بڑی مسٹیک کی ہے اس نے کہ اس نے اس پراپرٹی کے ریئل آنر کو نظر انداز کر لیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ ریئل آنر کے امپلائڈلی یا ایکسپریسلی رضامندی کے بغیر جب بھی پراپرٹی بونافائیڈ پرچیزر نے خرید لی ہے تو ایسی بونافائیڈ جو خریدار ہے اس کے حق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور چیلنجیبل ہے وہ، خواہ اس جائیداد کا خریدار جو ہے وہ بونافائیڈ پرچیزر کتنی زیادہ نیک نیچتی نیک پرہیزگار ٹوپی شوپی پا کے بھی خریدے، پھر بھی صاحب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ اس حوالے سے صاحب 1984 ایس سی ایم آر پیج 1027 ہے، اور پی ایل ڈی 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 228، اور 1983 ایس سی ایم آر پیج 168، اور 1984 سی ایل سی پیج 1636، 1993 ایم ایل ڈی پیج 1207 ہے، 2004 ایم ایل ڈی پیج 376، اور 1994 ایس سی ایم آر پیج 2087، پی ایل ڈی 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 255، 2004 سی ایل سی پیج 162، 2004 ایم ایل ڈی پیج 620، 2004 ایس سی ایم آر پیج 1530 جو ہے یہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نان پیمنٹ آف ریزنیبل منی، یعنی پراپرٹی تو کروڑ روپے کی ہوتی ہے، خریدی اس نے 2 لاکھ میں ہوتی ہے، کہ اگر خریدار نے جائیداد کی اصل قیمت ادا نہیں کی بلکہ اصل قیمت سے کافی کم قیمت کے اوپر جائیداد کا سودا کر لیا ہے، اور جائیداد اس نے اونے پونے داموں میں خرید دیا، لیکن کہتا وہ یہی ہے، حاجی صاحب یہی کہتے ہیں جی کہ میں نے خرید دیا اونے پونے ہے، لیکن بھائی میں بونافائیڈ پرچیزر ہی ہوں، اور اس جائیداد کا معقول معاوضہ انہوں نے دیا نہیں ہے، اگر کوئی معاملہ کچھ دیا دلایا بھی ہے تو لے بعض کا کام لیتے رہے ہیں، اور بھیا اس طرح کا جب بھی کوئی حالات واقعات سامنے آ جائیں اس طرح کی ٹرانزیکشن میں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر ریزنیبل منی ریزنیبل کنسیڈریشن نہیں نہ دی گئی تو پھر یہ بونافائیڈ پرچیزر کی پروٹیکشن کے لیے بالکل فیٹل ہے، اور یہ چیز جو ہے اس بونافائیڈ پرچیزر کے رائٹ ٹو پراپرٹی کی جو پروٹیکشن ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے انف ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 899، 2003 سی ایل سی پیج 1391، 1989 ایم ایل پیج 4823 ہے، اور 2004 ایم ایل ڈی پیج 376، 1984 ایس سی ایم آر پیج 1027، 1993 ایم ایل ڈی پیج 195، اور 2003 سی ایل ڈی پیج 888، اور 2007 ایم ایل ڈی پیج 1468، اور 2011 سی ایل سی پیج 1314، اور پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ پیج 391، 2006 ایس سی ایم آر پیج 25، اور پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 483، اور اسی بات کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو 2003 پی ٹی ڈی پیج 960، اور اسی بات کو 2003 سی ایل ڈی پیج 888، این ایل آر 1985 سی ایل جے پیج 19، اور 1981 لا نوٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، پیج ہے 305، اور اسی بات کے اوپر پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پی ایل ڈی 2004
سپریم کورٹ پیج 108. اور مزید اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 1 بھی اسی حوالے سے کافی حد تک کچھ گائیڈ لائنس جو ہے فراہم کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر چوتھی چیز ہے پروف آف بونا فائڈ انٹینشن کی ایک معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ جائیداد کے خریدنے خریدار کی کسی قسم کی کوئی بدنیتی شامل اگر نہیں تھی اور اس نے نیک نیتی سے سودا کیا تھا. اب یہ برڈن آف پروف بھی بونا فائڈ پرچیزر کے اوپر ہی ہے، کیونکہ بونا فائڈ پرچیزر کو اپنی بونا فائڈ انٹینشن جو ہے وہ ثابت کرنی ہے، اور اس کو اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جائیداد کی بابت تمام ملکیت کے حقوق نہایت ود ڈیو کیئر نیک نیتی کے ساتھ اپنے نام منتقل کروائے ہیں. اور اگر کسی قسم کا کوئی لکونہ رہ گیا نا صاحب، تو اس کا یہ طرز عمل جو ہے وہ بونا فائڈ کی جگہ پہ میلا فائڈ میں چلا جائے گا اور بدنیت ہو جائے گا وہ، اور اسی ایک ایلیمنٹ آف میلا فائڈ انٹینشن کی بنا پہ آپ بونا فائڈ پرچیزر کا جو رائٹ آف پروٹیکشن پراپرٹی ہے نا اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر کنسنٹ آف ریئل آنر کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اوسٹینسیبل آنر سے پراپرٹی خریدی ہے اور یعنی اس کو اطمینان ہو جائے کہ جائیداد کو فروخت کرنے کی اجازت اصل مالک نے دے رکھی ہے، اور یہ فروخت جو ریئل آنر ہے اس کی رضامندی سے ہو رہی ہے، خواہ وہ امپلائڈلی ہے یا ایکسپریسلی ہے. اور جائیداد خریدنے کے بعد یہ امپلائڈلی یا ایکسپریسلی کنسنٹ جو ہے آف ریئل آنر یہ اس کو پروو کرنی پڑے گی بونا فائڈ پرچیزر کو کہ جائیداد کو فروخت کرنے کے لیے جو ریئل آنر تھا اس نے امپلائڈلی یا ایکسپریسلی ریٹن یا ان ریٹن کوئی رضامندی اس نے دی تھی. اور اس بابت وہ اگر کورٹ آف لا میں یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ بھئی کنسنٹ کس طرح سے ریئل آنر دی تو اس کی نیک نیتی مشکوک ہو جائے گی اور نیک نیتی ساری میلا فائڈ انٹینشن میں فال کر جائے گی. اور البتہ اس حوالے سے ہم نے صبح بھی بات کی کہ سیکشن 14 جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو ہے اس کی پروویژن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیا جو آزادانہ رضامندی ہے اس کا آنسر اس امپلائڈلی یا ایکسپریسلی جو رضامندی اس میں شامل ہے یا نہیں تھا. اس حوالے سے صاحب این ایل آر 1985 سی ایل جے پیج 19 اور پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 1، پی ایل ڈی 2006 سپریم کورٹ 84، اور اسی بات کے اوپر پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 401، پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ پیج 245، اور پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ پیج 433، اور 1999 ایس سی ایم آر پیج 2015، 2010 ایس سی ایم آر پیج 18 جو ہے یہ ہمیں کافی اس حوالے سے گائیڈ لائنز کچھ فراہم کر دیتا ہے. اب اس کے بعد ٹرسٹ آن اوسٹینسیبل آنر جو ہے یہ بھی ایک اہم ایلیمنٹ ہے جو کہ بونا فائڈ پرچیزر نے ثابت کرنا ہے، ادروائز اس کا جو پروٹیکشن ہے وہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے ایمبٹ سے نکل جائے گی، اور اس کی جو بونا فائڈ پرچیزر ہے اس کا رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یعنی بلا تحقیق اوسٹینسیبل آنر پر مکمل یقین اور اعتماد کرنا جو ہے، چونکہ اوسٹینسیبل آنر اس طرح اندھادھند اعتماد کرنا جو ہے بونا فائڈ پرچیزر کے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور بالکل اس طرح سے اس نے ریزنیبل کیئر کے ساتھ اور ریزنیبل انکوائری کرنی ہے اس اوسٹینسیبل آنر کی اس پراپرٹی کے رائٹس کے حوالے سے کہ کیا وہ واقعی یہ سارے انتظام و انصرام جو سنبھالا ہوا ہے اس پراپرٹی کا اوسٹینسیبل آنر نے، تو کیا وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اور اس کو چاہیے کہ وہ خرید و فروخت کے تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے، جائیداد کی تمام جو ریکارڈ ہے، بلکہ گرد و نواح سے بھی وسینٹی جو ہے گرد و نواح وہاں سے بھی پوچھے بغور اس کو پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ اس کا مطالعہ اس کا معائنہ کرے. اور اگر وہ ایسا نہیں اس نے کیا اور اس نے وہاں پہ ان ریزنیبل کیئر یا
इंडोलेंट अपने आप को साबित कर लिया, या फिर मामला इसी तरह योगा का कीमियन टेम्पटर जो है मुश्तरी होशियारबाज सामने प्रिवेल कर जाता है, और उसकी बिना पर सामने बात आ जाती है कि ये किस तरह का नेक नीयत खरीदार था कि जिसने तहकीक भी नहीं की, और उसके देन इसी बुनियाद के ऊपर जो है उसका जो प्रोटेक्शन है जो सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसको दे रही है, उसके एम्बर से वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है, और उसके हक को चैलेंज किया जा सकता है बोनाफाइड परचेसर के हक के मलकियत को। इस बात के ऊपर अगर आप मजीद देखना चाहें तो 2007 CLC पेज 1929 है, 2011 CMR पेज 837 और 2007 CMR पेज 459 और 2015 YLR पेज 1475, PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 801 इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फॉर्म कर देती है। तो दोस्तों, बोनाफाइड परचेजर के जो राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हम किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में किन किन सर्कमस्टांसिस के तहत किन किन ग्राउंड्स की बिना पर क्या क्या जवाब पेश करके उसको चैलेंज कर सकते हैं, और नेक नीयत खरीदार को हम बदनीयत खरीदार कैसे साबित करना है, इस हवाले से कुछ गपशप थी। मैंने कहा सब दोस्तों से करते हैं, कोर्ट में जाने का तो हो गया है, 12 मिलते हैं। थैंक, अल्लाह हाफिज़।